یہ فرمائے گا کہ ہمارے ہاں روزے کا تصور یہ ہے کہ رات بھر کرکٹ کھیلیں گے نوجوان، رات بھر کارڈز کھیلیں گے، رات بھر انجوائے کریں گے، سحری کی نماز بھی نہیں پڑھی اور سو گئے، یا نماز پڑھ کر سو گئے تو پھر وہ سارا دن سوتے رہے، یا بازاروں میں نکل گئے تو بازار کا رخ کر لیا تو پھر جناب روزہ. تو یہ فرمائے گا کہ اس حوالے سے کیا حکم شرعی ہے کہ روزہ تو رکھا ہوا بظاہر، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن اپنی ان تمام رذائل سے دور نظر نہیں آ رہا وہ انسان، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ کلاسیفیکیشن کریں. جی فرمائیے. پہلے تو ہم عوام کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ٹھیک ہے. ایک خواص ہے اور ایک عوام ہے. پھر عوام کے اندر یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے عادی ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہے، جس کو مباح کام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ ہونے نہیں چاہیے، وہ اس سے بھی روح روزہ متاثر ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کو معصیت نہیں قرار دیا جا سکتا. خواص جو ہیں انہیں تو بالکل احتیاطی کرنی چاہیے، نہ یہ گناہ کریں اور نہ ان بے احتیاطی والے کاموں میں لگیں، کیونکہ یہ خواص میں سے ہیں. ان کو لوگ دلیل بناتی ہے، ہم جیسے آپ ہیں، ایک ایک چیز کو دلیل بنایا جائے گا، اور دلیل بنانے کے بعد اگر کوئی اس میں خطا نظر آئے گی، جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم ایک مستحب ترک کرے تو لوگ حرام کی مکروہ تحریمی کی طرف بڑھیں گے، اور اگر وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے تو لوگ حرام تک پہنچ جائیں گے اس کے عمل کو دلیل بنا کر. رول ماڈل ہے وہ. ہاں، اس لیے تو خواص کو تو بڑی احتیاطی کرنی چاہیے. رہا پھر عوام کا معاملہ، اس میں دو طرح کے جیسے میں نے عرض کیا لوگ ہیں کہ ایک تو ہے جن میں کوئی رعایت ہم دے نہیں سکتے، جس کو آپ کہتے ہیں حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک، اس میں تو بالکل سختی کرنی ہی ہوگی. باقی رہا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا یعنی مستحب کا ترک، اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص ان کو بھی ترک کر سکتا ہے تو پیار محبت سے اس کو اس طرف لے کر آئیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ترک نہیں کر رہا اور ہمیں گمان ہے کہ ہم زیادہ بیجا شدت اور سختی کریں گے تو ان سے بچنے کے بجائے روزہ ہی چھوڑ بیٹھے گا، تو بہتر ہے کہ پھر اس کو اعتدال کے ساتھ سمجھائیں اور کچھ چیزوں سے صرف نظر کریں. اجازت نہیں کہہ رہا ہوں، صرف نظر کریں. جیسے آپ کرکٹ کا کہہ رہے ہیں، جی بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، اگر اسٹرکٹلی طور پہ سب چیزیں بند کر دیں کہ روزہ کے منافی ہے، روزہ رکھو. اب بچے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں جی؟ آپ قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کب تک پڑھیں؟ 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتے. اس سے ہو جائے گا بچہ کچھ ہی عرصے میں فیڈ اپ. یہ ایسا نوجوان جو روزے کا عادی نہیں ہے، جو عبادت کی طرف نہیں آتا، لیکن آپ نے ترغیب دے کے اس کو بلا لیا، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری سوچ، میری فکر، میری حرکات، میری سکنات کو بھی بعینی اختیار کر لے، یہ بہت مشکل ہے. اس بیجا شدت میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ عبادات سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو بڑے اعتدال کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، گناہ کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، ہم خلاف مستحب کی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں. تو یوں صرف نظر کر کے دیکھیں کہ اگر فرض کریں جیسے عشاء کی بات ہے، اگر کوئی خاتون ایسی ہے سارا دن کام کر کے، جوائنٹ فیملی ہے، زیادہ افراد ہے، تھک چکی ہے، اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں کہ آپ پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، 4 نوافل چھوڑ دیں، کتنے 8 رکعتیں کم ہو گئی نا. آپ تراویح پڑھیں اور یہ رکعتیں بس فرض پڑھیں، وطر پڑھیں اور 2 سنتیں موقع دیں، وہ ادا کر لیں، شاید اس بہن کے لیے نماز آسان ہو جائے گی اور وہ مائل ہوگی عبادت کی. 17 میں سے 9 رہ گئی نا. 9 رہ گئی نا. سنت غیر موقدہ کا ترک عادتاً بھی ہو تو وہ گناہ نہیں ہے، اور نوافل تو بدرجہ والا اور کم درجے کی ہوتی ہیں. تو یوں حکمت کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں ہم رعایت دے سکتے ہیں، کہاں نہیں. اسی طرح مباح چیزوں کے اندر، کھیل وغیرہ کے اندر تو بہرحال ایسا، لیکن ایسا جو اب مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی معصیت سے نہیں بچ سکتا تو اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے. نماز قضا نہ ہو، سونے دے نوجوان کو. بھائی صبح سو رہا ہے نا، سوئے، دوپہر کو اٹھے، ظہر پڑھ لے، پھر سو جائے، عصر کو اٹھے، گناہ سے تو بچے گا سارا دن. لیکن اگر نہیں اس کو جگا کے رکھیں آپ، اور وہ کبھی ٹی وی کھول لے گا، کمپیوٹر کھول لے گا، یوٹیوب پہ چلا گیا، کسی خراب قسم کی ویب سائٹ پہ چلا گیا، وہ تو گیا کام سے. بالکل. تو یوں مطلب ہے کہ ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر پہلے سامنے والے شخص کو دیکھنا ہے، پھر شرعی حکم کو دیکھنا ہے کہ کہاں رعایت دے سکتے ہیں، کہاں نہیں. اس اعتبار سے پھر فیصلہ کیا جائے تو بہت اچھے انداز سے عبادات کا معاملہ بھی ہوگا، حق اللہ کی رعایت بھی ہوگی، حق العباد کا بھی، اور لوگوں کے نفسیات، ان کی طبیعت، ان کی کیفیات کا لحاظ بھی کریں گے تو دین کو تقویت ملے گی، تنزلی کی طرف نہیں جائیں گے.